جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یعنی پیچھے جہاں انسانی جان کی حرمت کا ذکر تھا، وہاں یہ اشارہ بھی دیا گیا تھا کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی جان کو یہ حرمت حاصل نہیں ہے۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ والفتنۃ اشد من القتل، جو فساد اور فتنہ پھیلاتے ہیں ان کی جان جو ہے نا وہ بچا کے وہ اس میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو قتل کیا جائے گا، اس میں یہ حرمت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی اب تفصیل بتا دی کون کون جو ہیں یہ فساد پھیلانے والے ہیں، اور اس مفسرین اور فقہا کا اتفاق ہے تقریباً کہ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد جو فساد مچاتے ہیں اور لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں، اس آیت میں ان لوگوں سے مراد وہ ڈاکو ہیں جو اسلحے کے زور پر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے قوانین کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ان کا لوگوں سے لڑنا ایسا ہے گویا وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اس آیت میں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ ان سزاؤں کی تشریح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ اگر ان لوگوں نے کسی کو قتل کیا ہو مگر مال لوٹنے کی نوبت نہ آئی ہو تو انہیں قتل کیا جائے گا، مگر یہ قتل کرنا حد شرعی کے طور پر ہوگا، قصاص کے طور پر نہیں۔ یعنی یہ شرعی حد ان پر جاری کی جائے گی کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر مقتول کے وارث معاف بھی کرنا چاہیں تو ان کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قتل جو ہے یہ شرعی حد ہے، کیونکہ انہوں نے فساد پھیلاتے ہوئے کسی کو قتل کیا۔ تو اب شریعت جو ہے ان کو حد جاری کرے گی، حکومت اسلامی حد جاری کرے گی، اس لیے ورثہ کو معاف کرنے کا یہاں پر حق نہیں ہوگا۔ اور اگر ڈاکوؤں نے کسی کا قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لوٹا ہو تو انہیں سولی پر لٹکا کر ہلاک کیا جائے گا، اور اگر مال لوٹا ہو اور کسی کو قتل نہ کیا ہو تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر انہوں نے لوگوں کو صرف ڈرایا دھمکایا ہو، نہ مال لوٹنے کی نوبت آئی ہو نہ کسی کو قتل کرنے کی، تو 4تھی سزا دی جائے گی۔ 4تھی سزا جو ہے وہ دی جائے گی کہ انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم نے ان جرائم کی سزائیں اصولی طور پر بیان فرمائی ہیں، تفصیل ان کی احادیث میں موجود ہے۔ ان سخت سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے آ رہی ہیں۔ یہ شرائط اتنی کڑی ہیں کہ کسی مقدمے میں ان کا پورا ہونا آسان نہیں، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ یہ سزائیں کم سے کم جاری ہوں، یعنی شرائط پر جو پورا اترے گا اسی کو دی جائے گی۔ شرائط کافی سخت ہیں، اس لیے کوئی ہوگا جو ان شرائط پر پورا اترے گا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کے اندر ڈر بٹھایا جائے، مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کاٹ کاٹ کے رکھا جائے، لیکن جب یہ شرائط جاری ہو جائیں گی تو پھر یہ ہوگا کہ دوسرے مجرموں کے لیے عبرت کا سامان بن جائیں گی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، ہاں وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں پر ہے کہ گرفتار ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیں تو ان کی پھر یہ مذکورہ سزائیں معاف ہو جائیں گی۔ البتہ چونکہ بندوں کے حقوق توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اس لیے اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو مالک کو لوٹانا ہوگا، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے وارثوں کو حق ملے گا کہ وہ ان کو قصاص کے طور پر قتل کرنے کا مطالبہ کر دیں، یا معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، تو ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ آگے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اب یہاں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ سے یہاں مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے، اور مطلب یہ اللہ پاک نے خود بھی کہہ دیا نا کہ اس کے راستے میں جہاد کرو، یعنی وہ پسندیدہ کام کرو نا جو اللہ کو پسند ہیں، اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ اس آیت سے جو غلط مطلب نکالا جاتا ہے، بعض لوگ جو ہیں اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا حکم دیا ہے کہ وسیلے کے بغیر کوئی جو ہے عبادت نہیں ہو سکتی، تو ہم اپنے
بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہیں، اپنے پیروں کو وسیلہ بناتے ہیں، اپنے ولیوں کو وسیلہ بناتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش اللہ سے کریں گے، وہ ہماری دعائیں قبول کروائیں گے، یہ والا مطلب غلط ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کا تلاش کرو۔ اب جہاد جو ہے، اللہ نے ساتھ اسے کہا ہے کہ اس کے راستے میں جہاد کرو، تو یہاں سے پھر وہ بات کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس وسیلے کا کیا مطلب ہے۔ جہاد جو ہے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کی جائے، وہ جہاد ہے۔ قرآن کو سیکھنا سکھانا یہ اللہ کی راہ میں کوشش ہے، جہاد ہے۔ تبلیغ کرنا زبان سے جہاد ہے۔ قلم سے اچھی تحریریں لکھنا اور اسلام کی خدمت کرنا یہ قلمی جہاد ہے۔ اپنے نفس کو شیطان سے بچا کر اللہ کی طرف لانا یہ نفس ہے، اپنے نفس سے جہاد ہے۔ یعنی ہر وہ کوشش جو اللہ کی راہ میں کی جائے گی وہ جہاد ہوگی۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 36 میں فرمایا، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں پیش کر دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ یہ اللہ پاک نے جو چیزیں کافر ہیں ان کا انجام بتایا ہے۔ اور آیت نمبر 37، اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی، یعنی جو حکم اللہ دے رہا ہے اس میں حکمتیں ہیں۔ پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ یعنی جو اوپر پہلے بھی بتایا نا کہ ڈاکے کی سزا ایسی ہے جو، تو وہاں پر یہ ہوا، ذکر آیا توبہ کا اثر یہی تھا کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لینے سے حد کی سزا معاف ہو جاتی تھی۔ یہاں اس قسم کے الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا اس کی تشریح میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس توبہ کا اثر آخرت میں جاری ہوگا، کہ اس کا گناہ جو ہے اس کے ذمے باقی نہیں رہے گا، دنیا میں حد اس کے اوپر جاری کی جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلامی سزائیں جو ہیں بڑی ظالمانہ ہیں، اور یہ معاشرے میں ایک زیادتی ہے، یہ غیر لوگ جو ہیں اسلام کے خلاف بولتے ہیں، لیکن ایک حد کو جاری کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ جہاں حد جاری ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آج ایک چور کو سزا دی جائے تو سالوں تک کوئی معاشرے میں چوری کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ایک قاتل کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے ڈاکو کو، قاتل کو، سب کے سامنے پورا معاشرہ سکون اور چین کی نیند سوئے گا۔ تو یہ حکمتیں بھی ہیں اور برکتیں اور رحمت بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان میں بڑی حکمت ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 41، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں، یعنی کفر کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور وہ کامیابیاں نظر آتی ہیں تو آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ یہ جو 50 نمبر تک کی جو آیتیں ہیں نا، یہاں سے لے کر یہ کچھ خاص واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ کچھ یہودیوں نے اپنے کچھ جھگڑے اس امید پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لانے کا ارادہ کیا تھا کہ آپ ان کا فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق کریں گے۔ ان میں سے ایک واقعہ تو یہ تھا کہ خیبر کے 2 شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کر لیا تھا، جس کی سزا خود تورات میں مقرر تھی کہ ایسے مرد اور عورت کو سنگسار کر کے ہلاک کیا جائے۔ یہ سزا موجودہ تورات میں بھی موجود ہے، لیکن یہودیوں نے اس کو چھوڑ کر کوڑوں
اور منہ کالا کرنے کی سزا مقرر کر رکھی تھی خود سے کہ کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کیا جائے۔ شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سزا میں بھی کمی ہو جائے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بہت سی احکام جو ہیں وہ تورات کے احکام کے مقابلے میں نرم ہیں، اس لیے اگر آپ سے فیصلہ کرایا جائے تو شاید آپ کو نرم فیصلہ کر دیں۔ اس غرض کے لیے خیبر کے یہودیوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والے کچھ یہودیوں کو، جن میں سے کچھ منافق بھی تھے، ان مجرموں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، مگر ساتھ ہی انہیں یہ تاکید کی کہ اگر آپ سنگساری کے سوا کوئی اور فیصلہ کریں تو اسے قبول کر لینا، اور اگر سنگساری کا فیصلہ کریں تو مت قبول کرنا۔ چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اس کی سزا سنگساری ہے، جسے سن کر یہ بوکھلا گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ شروع میں تو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، مگر آخر میں جب آپ نے ان کے ایک بڑے عالم ابن سوریہ کو قسم دی اور حضرت عبداللہ بن سلام جو خود پہلے یہودی عالم رہ چکے تھے، وہ انہوں نے پڑھ کے سنا دیا، انہوں نے پول کھول دیا، تو وہ مجبور ہو گیا اور اس نے تورات کی وہ آیت پڑھ دی جس میں زنا کی سزا سنگساری بیان کی گئی تھی۔ اور اس نے ابن سوریہ جو تھا، اس نے ایسا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی تورات کے حکم کو لاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہوا، اس نے کیا کیا کہ جہاں سنگساری کا حکم آ رہا تھا وہاں ہاتھ رکھ لیا اور آگے سے حصہ کچھ پڑھ دیا اور کچھ پیچھے سے حصہ آیت کا پڑھ دیا اور سنگساری کے حکم والی آیت پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا، عام مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ تھا، لیکن عبداللہ بن سلام چونکہ خود ایک یہودی عالم رہ چکے تھے اور اب وہ مسلمان تھے، انہوں نے پھر اونچی آواز میں کہا کہ اے عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، ہاتھ ہٹا اور پوری آیت پڑھ۔ پھر انہوں نے پول کھول دیا، تو پھر یہ جو تھے نا آگے سے پھر کچھ کہہ نہیں سکے، اور اب انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فیصلہ کروایا اب یہ پھنس گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ تورات کا حکم تو یہی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، غریب لوگ جب کوئی یہ جرم کرتے ہیں تو ان پر یہ سزا جاری کر دی جاتی تھی۔ اگر کوئی مالدار یا باعزت گھرانے کا آدمی یہ جرم کرتا تو اسے کوڑوں وغیرہ کی سزا دے کر چھوڑ دیتے، اور پھر رفتہ رفتہ پھر یہ حکم کو بدلتے بدلتے ایسا ہوا کہ اب انہوں نے سب کے لیے سنگساری کا حکم جو تھا وہ سزا دینی چھوڑ دی ہوئی تھی، اور اس کے اپنی مرضی کی سزائیں جو تھے وہ تجویز کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، تو اللہ کی کتاب کا موقع طے ہو گیا، سارا فیصلہ معاملہ ان کے سامنے آ گیا، اب اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اب جھوٹی باتیں اپنے سے شامل کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 41، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے قبول کر لینا۔ یہ پہلے آپ کو بتا دیا نا میں نے، صاف اللہ نے وہ ان کے الفاظ یہاں لکھ دیے کہ اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں، ہر معاملے میں ضد کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ انہیں دل کے پاکیزگی عطا نہیں کرے گی۔ اللہ صرف ان کو پاک کرتا ہے جو کہ حق کی طلب رکھتے ہیں اور خلوص کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 42، یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے ہیں، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کرو، چاہے ان سے منہ موڑ لو۔ اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اختیار دے دیا کہ اگر یہ آپ سے فیصلے کروانے آ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، چاہے تو انکار کر دیں، کوئی بات نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے کریں۔ آیت نمبر 43، اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے یہ منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تو پھر انہوں نے منہ بھی پھیر لیا۔ دراصل یہ ایمان والے نہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا
تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ لہٰذا اے یہودیوں، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے آیت نمبر 45، اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے۔ ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ دوسرا واقعہ یہاں پر پس منظر ان آیات کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور دوسرے بنو نذیر۔ بنو نذیر کے لوگ مالدار تھے اور بنو قریظہ کے لوگ مالی اعتبار سے ان کے مقابلے میں کمزور تھے۔ اگرچہ دونوں یہودی تھے مگر بنو نذیر نے ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے یہ ظالمانہ اصول طے کرا لیا کہ اگر کوئی بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کرے گا تو قاتل سے جان کے بدلے جان کے اصول پر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یعنی یہ ظلم تھا نا کہ وہ غریب ہیں، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو ہے نا جان کے بدلے جان کے اصول پر قصاص نہیں دیں گے، بلکہ وہ خون بہا کے طور پر 70 وسق کھجوریں دیں گے۔ وسق ان کا ایک پیمانہ تھا، تقریباً 5 من، اس کا وزن 5 من 10 سے اتنا وزن ہوتا تھا۔ تو 70 وسق جو ہیں کھجوریں دے دیں گے، جان کے بدلے جان نہیں دیں گے۔ لیکن دوسری طرف کیا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی شخص، یعنی جو غریب ہیں، ان کا کوئی آدمی جب ان کے کسی امیر بندے کو قتل کر دے گا تو نہ صرف یہ کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا بلکہ اسے خون بہا بھی لیا جائے گا، یعنی دوہرا قتل بھی کر دیں گے، خون بہا بھی لیا جائے گا، اور وہ بھی دگنا، خون بہا بھی دگنا۔ یعنی کتنا ظالمانہ فیصلہ انہوں نے اپنے ہی یہودیوں کے لیے کیا ہوا تھا۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ قریظہ کے کسی شخص نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اب بنو نذیر جو تھے وہ اپنی سابق قرارداد کے مطابق قصاص اور خون بہا دونوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے، جب ہم سے دگنا تم مطالبہ کرے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ تو تجویز انہوں نے پیش کی کہ فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے، کیونکہ اتنا وہ بھی جانتے تھے کہ آپ کا دین انصاف کا دین ہے۔ تو جب قریظہ کے لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو نذیر کے کچھ منافقین کو مقرر کیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی جا کے نا مقدمہ نہ لے کر جائیں، ویسے غیر رسمی طور پر ملاقات کریں، اور آپ کا جیسے ہوتا ہے انسان باتوں باتوں میں رائے لیتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ کا نا آپ کی رائے لیں کہ آپ کہ ہاں اگر ایسا فیصلہ لایا جائے تو آپ کیا اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ دیکھ لینا، اگر ان کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو تو ان سے کرا لینا، لیکن اگر فیصلہ مختلف ہو تو ان سے نہ کرانا۔ تو یہ آیت، پچھلی آیت یہ پس منظر تھا، اور پچھلی آیت میں بھی اللہ پاک نے یہ بات بتائی۔ تو اللہ نے اب یہاں پر فرمایا کہ تورات میں تو واضح طور پر یہ فیصلہ تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو اب یہ جان بوجھ کر آپ کے پاس یہ لا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر تو ان کے حق میں فیصلہ ہوتا تو کروائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کی کلئی جو ہے وہ کھول دی اور فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ آیت نمبر 46، 46 نمبر آیت، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا ذکر کیا کہ جو عیسیٰ ابن مریم انجیل لے کر آئے تھے، پہلے اللہ نے تورات کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ ہدایت تھی اور نور تھا، ٹھیک ہے،
اب انجیل کے بارے میں بھی اللہ پاک نے کہا کہ جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، یعنی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے کلام ہیں، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہیں، تو سراپا نور ہیں۔ اور جو اپنی پہلی کتاب یعنی انجیل سے پہلے کیا تھا، تورات تھا، اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی تھی۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں۔ اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے۔ یعنی پچھلی دیکھیں، اب تینوں کتابوں کو اللہ پاک نے آگے پیچھے ذکر کیا اور تینوں کے اندر ہدایت اور نور کیا، اور قرآن کو کیا کہا کہ یہ ان کی نگہبان ہے، مہیمن و مہیمنن علیہ۔ مہیمن کہتے ہیں نگہبان، مطلب جو پہلی دو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کے اندر جو انہوں نے غلط باتیں شامل کر لی ہیں، قرآن ان کو ذکر کر کے قرآن ان کتابوں کی نگہبانی کر رہا ہے، لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور ایک الگ طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں آزمائے، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب اتنی تفصیل سے اللہ پاک نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ عمل کس پر کرنا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر۔ اب اس کتاب کے آنے کے بعد کوئی دائیں بائیں کی باتوں میں عمل کرے گا تو گویا وہ اپنی خواہشات کے پر عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک ہی شریعت پر کاربند کر دیتے، لیکن اللہ آزما رہا ہے کہ کون ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور کون اس کے حکموں سے انکار کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اہل ایمان نے کیا کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک بندہ جو ہے نیکی کر رہا ہے، دوسرا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کیوں؟ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 49، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرنا فرض ہے، اللہ نے حکم دے دیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کے درمیان اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ تو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات آپ سے کروا دیں، ایسا حکم آپ سے کروا دیں جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اگر اس پر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ یعنی یہ لوگ اگر منہ موڑ رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ پھر سزائیں دے گا جو انہیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی، اور وہ سزائیں پھر جلد ان کو مل گئی تھیں۔ ان کے نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کو سزائیں دی گئیں اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور قتل کی سزائیں تو دنیا میں ان کو پھر دے دی گئی۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا یار و مددگار نہ بناؤ، یہ خود تو ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے تحت یہودیوں اور عیسائیوں سے محبت کرنا، ان کے طور طریقوں کو اپنانا اور اپنی شریعت کو چھوڑ کر ان کی باتوں پر عمل کرنا، یہ اس آیت کے تحت جو ہے وہ سخت گناہ ہے، اور اللہ پاک نے کہا کہ وہ انہی میں سے ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنانے سے بچنا چاہیے۔ یہ ویلنٹائن ڈیز اور یہ جو ہولیاں اور یہ دیوالیاں یہ سب ہم مناتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کرسمس کے بارے میں میری کرسمس کہتے ہیں، ہمارے بچوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، نہ ہم نے ان کو بتایا ہوتا، اور جو ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو کرسچنس کے ادارے ہیں ان میں پڑھتے ہیں،
وہاں پر وہ انہی جیسی حرکتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری دوستی ہے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. جب کرسمس آتا ہے تو میری کرسمس ہر کوئی بولتا ہے، تو یہ چیزیں منع بتایا گیا ہے کہ ان کے وہ شاعر جو ہیں وہ ان سے دوستی نبھانے کے لیے نہ اپنائیں. ان کے طور طریقے، ان کے لباس، ان کے مذہبی تہوار سب سے منع کر دیا گیا. جو کوئی کسی سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں اٹھایا جائے گا، انہی میں سے وہ شامل ہو جائے گا. اس لیے یہ بڑے سخت احکامات ہیں اور نازک احکامات ہیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں 52 نمبر آیت، چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں. یعنی منافق جو ہے نا، نفاق ہوتا ہے، ایمان پکا نہیں ہوتا، پھر وہ ان میں گھستے ہیں. لپک لپک منافق جو تھے وہ یہود و نصارہ میں گھستے تھے، تو مسلمانوں کو منع کیا گیا. اور یہ لوگ جب ان میں گھستے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر نہ آ پڑے، کہ ہم اس لیے وہاں جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دنیا کی مصیبت نہ سہنی پڑے. سیم ہمارے اس وقت کے جو ہمارے موجودہ اور سابق حکمران ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اس لیے ان کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں کہ کہیں ہم پر مصیبت نہ آ جائے. جیسے کہ افغانستان کے سلسلے میں ہوا، ہمارے حکمرانوں نے امریکنز کا ساتھ کیوں دیا جی؟ کہیں وہ ہمیں پتھر کے زمانے میں نہ دھکیل دیں، اور کہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی نہ کر جائیں. افغانستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، عراق تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہم امریکنز کا ساتھ دیں گے کیوں؟ کہ ہمیں ڈر ہے کہ معاشی پابندیاں نہ لگ جائیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہو کر ہمیں دنیا میں تنگیاں نہ اٹھانی پڑ جائیں. تو سیم وہی الفاظ اللہ پاک نے لکھیں یہاں پر. دیکھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہدایتیں دے دیں کہ ان کے ارد گرد بھی یہود اور نصارہ رہتے تھے، ان کو بھی معیشت کا ڈر تھا، ان کو بھی اپنی تجارتوں کے خسارے کا ڈر تھا، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ کام کرتا. تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ منافق لوگ ہیں جو ان میں گھستے ہیں، اور وہ بہانہ کیا بناتے ہیں کہ ہم پر معاشی پابندیاں نہ لگ جائیں اور ہمیں کوئی ان کی دوستیوں کی وجہ سے ہم پر کوئی جنگ نہ مسلط ہو جائے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا. آیت نمبر 52 ہے. لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. تو ہوئی نا فتح، پھر افغانیوں کو فتح ہوئی ہے نا، تو اللہ نے کہا اس مسلمانوں کو کہا کہ اللہ کے سے کچھ بعید نہیں کہ اللہ کی جناب میں کیا فیصلے لکھے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی، اور وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کوئی اور حکمت بھی ظاہر کر دے. تو اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں گے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی. اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے. اب یہ قرآن پاک کے احکامات دیکھیں آپ، ایسے لگ رہا ہے نا کہ جیسے آج کے دور کے احکامات ہیں، حالانکہ یہ 1450 سال پہلے اللہ نے نازل کیے. تو یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. اگر ہمارے حکمران اس قرآن سے فیصلہ لیتے اور اس قرآن کے اندر سے حکم ڈھونڈتے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ایک طرف مسلمان ہیں اور ایک طرف کافر ہیں، عیسائی ہیں، ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے، تو ایمان اگر مضبوط ہوتا تو یہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ فتح عطا کر دیتا. اب آیت نمبر 53 یہ، اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ بابا ایمان والے تو پھر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستانی وہی ہیں جو بڑے زور و شور سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مہاجرین کو بھی رکھا اور اتنے عرصے سے جہاد افغان میں شریک رہے یہ وہ. تو آج یہ انہوں نے منہ موڑ لیا، تو پھر یہی بات جو ہے وہ نفرت کا باعث بن گئی. اور آج جو ہے نا افغان عوام وہ پاکستانیوں سے کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتی، اگرچہ کہ پاکستانیوں نے ان کا بہت بوجھ برداشت کیا ہے، ان کو ہر چیز عطا کی ہے، اس کے باوجود صلہ یہ ہے کہ وہ اب پاکستانیوں کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہے. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. یہ ہمارے لیے ہے کہ ایمان والو تم دین سے پھر جاؤ گے نا تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے.
اللہ تمہیں چھوڑ دے گا اور ایسے لوگ پیدا کر دے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اللہ کے کام نہیں، اللہ کے دین کے کام نہیں آؤ گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت پڑی ہے، اللہ کوئی تمہارا محتاج ہے؟ اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا، وہ ان سے وہ کام لے لیں گے۔ تو تمہاری یہ خوش نصیبی ہے کہ تم آگے بڑھ کر اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اللہ کے احکامات مانو، تو یہ خوش نصیبی تمہاری ہوگی، ورنہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ اور لوگ لے آئے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا۔ اور ان لوگوں کی کیا خوبی ہوگی، وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، یعنی کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے وہ تیار ہوں گے، لیکن آپس میں مومنین کے لیے وہ نرم ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی ہمیں کیا کہے گا۔ لا یخافون لومۃ لائم، جب اللہ کے دین پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جو پکے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی کیا کہے گا۔ اور ہم جیسے کمزور ایمان والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، محلے والے کیا کہیں گے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، ان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے رہتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ اگر کسی کو چنتا ہے نا اپنی راہ کے لیے تو یہ اس کا فضل ہے۔ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لیکن چند لوگوں کو وہ چن لیتا ہے اور وہ ان سے اپنا کام لے لیتا ہے، تو یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے، اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس اسباب کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس ذخائر کی کمی نہیں ہے۔ تم نہیں اٹھو گے تو اللہ کسی اور کو اٹھا دے گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک مسلمانوں تمہارے یار و مددگار تو اللہ، اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کافروں سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ڈر کے ان کو دوست بنا لیتے ہو، تو تمہارے دوست تو اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اہل ایمان ہیں، اور وہ اہل ایمان جن کی جو نماز اور زکوٰۃ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائیں تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کی جماعت میں شامل ہوگا وہی غالب آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی جماعت ہی ہر حال میں غالب آئے گی۔ کچھ آزمائشیں، کچھ تنگیاں، کچھ محنتیں کرنی پڑیں گی، آخر کار فتح جو ہے وہ اللہ کی جماعت کو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اپنا اور اپنے رسول کا، اہل ایمان کا دوست بنا لے، اور ہم میں وہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم انہی کو دوست بنائیں اور کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔